میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت اقدس مولانا توحید عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے، نصیحتوں سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ الذي له الملك والملكوت والكبرياء والجبروت وهو حي لا يموت بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وسندنا وقرة الله سلامه عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تمام معزز علماء اکرام اور بہت ہی قابل احترام میرے عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور گاؤں میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام مذاہب، تمام دھرم، تمام ادیان کے ماننے والے لوگوں، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں،
لیکن جس چیز کی اس وقت امت کو سخت ضرورت ہے اس کی طرف رہنمائی کرنا اور اس کا عملی نظام، عملی خاکہ، پریکٹیکل ماڈل، روڈ میپ، ایکشن آف لائن آپ کے سامنے پیش کرنا یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس پر آپ غور بھی کریں اور آئندہ اس چیز کو خاص کر ان جلسوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور ہماری قوم کو، نوجوانوں کو، گاؤں کے ذمہ داروں کو اور ہمارے سرپرست علاقے کے ائمہ اور علماء کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ حالات پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بدل چکے ہیں۔ پہلے یہ جلسوں کی ترتیب ٹھیک ہوا کرتی تھی، ہم اپنے انداز میں اشعار پڑھ رہے ہیں، اپنے انداز میں مست ہیں، جھوم رہے ہیں، اپنے انداز کا ایک کوئی مقرر بلا لیا جس نے اول پھول کچھ ادھر کی، کچھ ادھر کی، کچھ ایران کی، کچھ توران کی، کیونکہ ان کا بھی بیچاروں کا یہی پیشہ بنا ہوا ہے، یہی ایک دھندا بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جلسے کا اثر کیا ہوتا ہے سوسائٹی پر، آپ معاف کریے گا تو تجزیہ یہ ہے کہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جس مسجد میں فجر کی نماز میں روزانہ 20 نمازی ہوتے تھے، جس دن جلسہ غیر شرعی طور پر غلط طریقے سے دیر تک ہوتا ہے بے مقصد، اس دن اسی مسجد میں فجر کی نمازی کم ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے جلسے کی؟ ایسے جلسے پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، بھول جائیے ثواب ملے گا۔ ایسے مشاعروں پر اور ایسے اشعار پر جو دین سے غافل کر دے، جو پابند نمازیوں کی نماز چھڑوا دے، یہ جلسے قابل لعنت ہے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اور جو پیسہ ہم نے لگایا ہے وہ سب ضائع جائے گا، برباد جائے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، میں بہت در سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو بربادی کا عالم ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کس کگار پہ کھڑے ہیں، بارود کے کس ڈھیر پر کھڑے ہیں، اپنی شناخت، اپنا تشخص بچانا مشکل ہے، اور ابھی بھی ہم اسی پرانے ڈھرے پر جس کا معاشرے پر، سوسائٹی پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے بچوں پر کوئی اثر نہیں، بلکہ اگر کہا جائے تو الٹا اثر پڑ رہا ہے، تو میرے خیال سے ایسے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جلسے کریں، شوق سے کریں، رعایت کس چیز کی کریں، پہلے میں اس کی رہنمائی کر رہا ہوں، بعد میں موجودہ حالات میں جلسے سیرت النبی کے اندر ہمیں کس پیغام کے ساتھ جانا ہے، کیا عملی کام شروع کرنا ہے، آج ہی سے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو ایک لمبی مدت سے برادران وطن ہیں، ہمارے اسی گاؤں کے لوگ ہیں، باشندے ہیں، ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، شہروں میں کرسچنز بھی ہوتے ہیں، بدھسٹ بھی ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں جینی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ فتح پور سے ہمارا تعلق ہے، وہاں بہت بڑا علاقہ ہے جہاں جینی آباد ہے۔ آخر آج تک ہمارے ان جلسوں سے ان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل، صحیح تصویر، آپ کے بارے میں ان کی صحیح سوچ، صحیح کانسیپٹ کیوں نہیں منتقل ہوا؟ جرم کس کا ہے؟ کیا ہم ان برادران وطن کو اپنے جلسوں میں نہیں لا سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے لا سکتے ہیں، اور بہت خوشی سے وہ آئیں گے، بہت عظمت سے سنیں گے۔ ابھی گزشتہ سال میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مدھیہ پردیش میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ سالانہ بہت بڑا اجلاس کرواتے ہیں،
انہوں نے دعوت دی تو میں نے ان سے براہ راست یہ بات کہی کہ دیکھیے مجھے ذاتی طور پر کوئی شوق نہیں ہے جلسوں میں جانے کا، اگر آپ میری ایک بات مان لیں تو میں انشاءاللہ تیار۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ آپ پورے علاقے میں محنت کر کے باقاعدہ کارڈ لے کے جائیے اور جتنے برادران وطن ہیں، جتنے سیاسی لوگ ہیں، جتنے سوسائٹی کے ایکٹیو لوگ ہیں، ان کے پاس جائیے اور اچھے انداز میں انہیں دعوت دیجئے اور اپنے یہاں بلائیے۔ جب آئیں تو عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ آگے کی سیٹوں پر انہیں بٹھائیے اور ضرور کچھ نہ کچھ ان کے اکرام کے طور پر چھوٹا ہی سا گفٹ صحیح گفٹ کے ساتھ انہیں واپس کریے۔ اگر یہ کام آپ کر سکتے ہو تو میں تیار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر محنت کریں گے، آپ تشریف لائیے۔ خیر سفر طے ہوا۔ جس وقت میں پہنچا تو آگے کی تقریباً 1,500 سیٹیں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے اندر 5 ودھائک تھے اس علاقے کے، اتنی دور تک انہوں نے کور کیا تھا، اور ایسے ایسے جو وہاں کے چیف منسٹر سے براہ راست جڑے ہوئے لوگ تھے، ان کی اپنی ایک پکڑ بھی علاقے میں، بڑے بڑے وہ کام بھی کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، تنظیمی کام کرتے ہیں، عام طور پر ایسے کام جس سے سب جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ان سے چوک ہو رہی تھی، غلطی ہو رہی تھی کہ جلسہ اس میں صرف مسلمان، اور ہو کس کا رہا ہے؟ اس ذات کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے جو خدا کی قسم مسلمانوں کے صرف نبی نہیں۔ تو آخر ہم نے یہ جرم کیوں کیا ہے کہ ہم ہمیشہ یہی میسج دیتے ہیں کہ جب بھی جلسے سیرت النبی ہوگا صرف مسلمان اس جلسے میں ہوتے ہیں، سارے برادران وطن کو اچھے انداز میں محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ آپ بلائیے اور عزت کے ساتھ انہیں بٹھائیے، اور جو آپ کا اسپیکر ہو، مقرر ہو، بھاشن دینے والا ہو، اسے بھی یہ بات پتہ رہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس انداز میں پرچے کرانا ہے، کس انداز میں آپ کا انٹروڈکشن کروانا ہے، کون سے وہ پہلو ہیں جو سارے انسانوں کی کانوں تک پہنچانا ہے۔ جس وقت میری بات ہو رہی تھی مجھے اچھی طریقے سے وہ منظر یاد ہے، وہ 1,500 ہمارے بھائی زندگی میں پہلی بار جن کے کانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جیونی اور آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، انسانوں کے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت کے واقعات جس انداز میں ان کو سنائے جا رہے تھے، وہ ایسی ٹک لگائے ہوئے کہ ذرا دیر کے لیے خالی کیمرہ مین سامنے آ گیا تھا تو سب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ ہٹیے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، بیچ میں کوئی آئے نہیں، ہم بالکل دل سے اس وقت سن رہے ہیں۔ اور جب اس کے بعد پروگرام ختم ہوا، وہ ملنے آئے تو بیچارے وہ بڑی عظمت کے ساتھ پیروں پر گرے پڑ رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور ہم نے کہا کہ معاف کریے گا، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے انتم سندیشتے کا سندیش، ان کا میسج اور پیغام آپ تک نہیں پہنچایا، اس لیے آپ نہیں جانتے ہیں جو کچھ آپ کے دل و دماغ میں بھر دیا گیا ہے وہی آپ کے دل میں بیٹھا ہوا۔ پھر انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب ہو تو ہمیں بتائیے، ہندی میں ہم وہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو آپ کے سیرت النبی کے جلسے میں آ گیا اور اس نے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زندگی سن لی، جس نے ان کی زندگی کے وہ پہلو جو انسانیت سے متعلق ہیں اس نے ایک بار بھی سن لیا تو اس کے دل میں جو دشمنوں کی طرف سے نفرت کی آگ جلائی گئی ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم درجے میں ختم ہو جائے گی، بجھ جائے۔ ورنہ آپ جلسے کرتے رہیں گے اور ان جلسوں کا وہ دشمن جو اس ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، جو ملک میں نفرت کی سوداگری اور بازیگری کرنا چاہتا ہے، جو ملک میں نفرت کے شعلے بھڑکانا چاہتا ہے، وہ انہی جلسوں کا سہارا لے کر، انہی آپ کی نعروں کا سہارا لے کر، انہی جلوس میں اٹھنے والی آپ کی آوازوں کا سہارا لے کر ادھر اتنا بھیانک منظر پیش کرے گا کہ جب وہ اپنے جلوس نکالے گا تو اس کی بھی شکل بڑی بھیانک ہوگی۔ اس
اس وجہ سے ایک درخواست ہے آپ سے کہ آئندہ جب بھی آپ جلسے سیرت النبی کریں بغیر کسی تفریق کے آپ سارے مذاہب کو، سارے دھرم کو، سارے ریلیجنز کے فالوورز کو سب کو بلائیے، ان کو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مانوتا کے ہیں، پوری انسانیت کے ہیں، آپ سب کے لیے رحمت اور شفقت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہی آپ کا انٹروڈکشن ہے، یہی آپ کا قرآن میں تعارف ہے۔ آپ کوئی بھی اٹھا کر آیت دیکھیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا ہے، وہاں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہر جگہ کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت تک جو قیامت تک آنے والی ہے سب کے لیے ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے آپ کی زبان سے کہ آپ خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے کہ اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی۔ پھر ہم نے یہ تفریق کیوں کی؟ اس وجہ سے آج کے دور میں، آج کے حالات میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب جلسے سیرت النبی کو صرف اپنے درمیان نہ کریں بلکہ غیروں کے درمیان، کرسچنز کے درمیان اور اس ملک کے اکثریت ہندو دھرم کے ماننے والوں کے درمیان، بدھسٹوں کے درمیان، جینیوں کے درمیان، سب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر تعارف کرایا جائے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں، جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں، جو فاصلے پیدا کیے گئے، جو مسکنسپشنز پیدا کیے گئے ہیں، وہ سب صاف کیے جائیں اور سب مل کر محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ اس نبی کو انسانیت کی حیثیت سے اپنے لیے مشفق اور محسن سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اس انداز میں رہیں، یہ وقت کی ضرورت۔ دوسری چیز جس کی بڑی سخت ضرورت ہے جلسوں میں اصلاح کرنے کی، کہ میرے عزیز بھائیوں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ جلوس ہوں چاہے وہ جلسے ہوں، اس کے اندر شامل ہونے والی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو بے مقصد ہوتی ہے، بے نیت کے ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی عزم، کوئی حوصلہ، مستقبل میں کام کرنے کا کوئی جذبہ یا وقت کے موجودہ حالات کا کوئی احساس بالکل نہیں ہوتا ہے۔ سال بھر میں ایک جلسہ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، اس کے لیے ساری کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں اور وہ جلسے دیر تک چلتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے جو اصل پیغام جانا چاہیے، معاف کریے گا، وہ پیغام نہیں منتقل ہو پاتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کریے کہ ہمارے جلسے مغرب کے بعد شروع ہوں اور جس وقت جلسے ختم ہوں اس وقت عشاء کی نماز سب کے ساتھ پڑھی جائے۔ کم سے کم جلسے کی برکت سے آنے والا جو مجمع ہے وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر یہاں سے واپس ہو، اسی کا اعلان کیا جائے، یہی بات چلائی جائے کہ جلسے گاہ کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب کی واپسی ہوگی۔ تمام حضرات اسی اعتبار سے تیاری کر کے جب اس انداز میں جلسوں کا رخ رکھا جائے گا تو پھر انشاءاللہ جلسوں سے صحیح پیغام بھی جائے گا، لوگ دل پر اور قلب پر، اپنے گوشے جگر پر اس چیز کو لے کر واپس ہوں گے۔ اب اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں میں چند باتیں جو بہت اہم ہیں اور اس وقت سب کے کرنے کی ہیں، کیونکہ ہم اور آپ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، صاف میں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فضا، جو ماحول،
جو آب و ہوا ہمیں اور ہمارے بچوں کو مل رہی ہے وہ خدا کی قسم کفر سے، شرک سے، الحاد سے، بے دینی سے، باطل سخت قسم کی ایسی زبردست فتنہ انگیزیوں کے زہر سے بجھی ہوئی ہے کہ اگر یہ چند کام امت مسلمہ نے نہیں کیے تو میرے عزیز بھائیوں آنے والا مستقبل ہماری نسلوں کو ہٹا کر کہیں اور لے جائے گا۔ اس وجہ سے اس وقت ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جلسے سیرت النبی کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل مشن ہے، اس کی جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا پیغام ماضی میں یہی تھا، آج بھی یہی ہے، مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ سب سے بڑا پیغام جلسے سیرت النبی کا انسانوں کے دل و دماغ کو تبدیل کرنا، انسانوں کے فکر کو تبدیل کرنا، انسانوں کی سوچ کو تبدیل کرنا، انسانوں کے نظریے کو تبدیل کرنا، انسانوں کے تھاٹس اور ان کے خیالات کو چینج کرنا، یہ جلسے سیرت النبی کا ماضی میں بھی یہی سب سے بڑا درس تھا، سب سے بڑا سبق تھا، آج بھی یہی سب سے بڑا پیغام ہے اور مستقبل میں یہی سب سے بڑا پیغام ہوگا۔ سوچ ہماری کیا ہو، فکر ہماری کیا ہو، خیالات ہمارے کیا ہو، یہ سارے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اس خیال کے بغیر، اس سوچ کے بغیر کبھی بھی دنیا کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی دنیا کے اندر کرپشن ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی دنیا کے اندر ظلم و ستم کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی دنیا کے اندر اتیاچار اور ناانصافی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ سوچ کون سی ہے، وہ فکر کون سی ہے، وہ نظریہ کون سا ہے، وہ خیال کون سا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس خیال کے بارے میں اچھی طرح قلب و جگر پر یہ بات نقش کر لیجئے کہ اسی خیال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، جس دور کے بارے میں کرسچنز کہتے ہیں، اس ملک کے ہندو کہتے ہیں، بہت سے کمیونسٹ رائٹرز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا انقلاب، سب سے بڑا پریورتن اور سب سے بڑا ریولوشن انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے دور کی سب سے بدترین سوسائٹی کو اس دور کی سب سے اچھی سوسائٹی انہوں نے بنایا۔ میں حوالے اپنے نہیں دے رہا ہوں، غیروں کے دے رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، ایک بہت مشہور کمیونسٹ ہے، این کے رائے، بہت مشہور اس کی کتاب ہے۔ اس نے حضور کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی، بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی، دشمنی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لیکن اسی کتاب میں اس نے یہ حقیقت صاف کر دی ہے کہ ایک چیز جس کا میں انکار نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پیار، محبت، بھائی چارے کی واعظ و نصیحت کرنے والے تو بہت سے لوگ آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ شخص ہے جس نے صرف بیان نہیں کیا پیار و محبت کی، جس نے صرف نصیحت نہیں بلکہ اس نے ایک پریکٹیکل سوسائٹی ایسی قائم کی کہ جس کی پوری تاریخ انسانی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایچ ڈی ویلز ایک رائٹر ہے، اس کی کتاب ہے بہت مشہور، ایک انسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، اس میں اس نے لکھا ہے، حالانکہ یہ بھی دشمنی کی آگ میں بجھا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک بات لکھی کھل کر کہ میں ایک بات کا اعتراف کھل کر یہ کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اگر کسی نے پوری تاریخ انسانی میں سب سے بہترین سوسائٹی قائم کی ہے، سب سے بہترین انقلاب کسی نے اگر برپا کیا ہے تو وہ صرف ایک نام ہے جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے The 100، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس نے، وہ کرسچن ہے اور اس نے 5000 سال کی پوری تاریخ کا اس نے جائزہ لیا، بڑی بڑی شخصیتوں کا جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ خود کرسچن ہے، بعد میں بھی کرسچن رہا، کتاب لکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں لایا، لیکن اس نے جو دنیا کی انقلابی 100 شخصیتوں کو جس نے منتخب کیا ہے، اس میں سب سے پہلا نام اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ اور مقدمے میں کتاب کے شروع میں اس نے لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں اس حقیقت کا اظہار کروں گا تو ہو سکتا ہے بہت سے کرسچنز مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ اگر اس دنیا میں کسی اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه۔ اس نے اپنی کتاب میں اس حقیقت کا بہت کھل کر اعتراف کیا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے دونوں پہلوؤں پر انقلاب برپا کیا ہے، ایک طرف دنیا کی اس نے بہترین رہنمائی کی ہو، دوسری طرف اس نے آخرت کے بارے میں بھی سب سے بہترین رہنمائی کی ہو، ایک طرف اس نے دنیا کے نظام کو، دنیا کی تہذیب کو، دنیا کے تمدن کو، دنیا کے کلچر کو، دنیا کے بزنس اور تجارت کے طریقے کو بھی بتایا ہو، دوسری طرف اس نے دین کو، آخرت کو، روحانیت کے نظام کو بھی سمجھایا ہو۔ اگر کسی نے دونوں پہلوؤں پر انقلاب اس دنیا میں برپا کیا ہے تو میری زبان پر صرف ایک نام ہے، صرف ایک نام ہے، صرف ایک نام ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کے پیچھے جو سوچ تھی، جو لاجک تھی، جو منطق تھی، جو نظریہ تھا، وہ نظریہ یہ تھا کہ ایک انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بٹھا دی جائے کہ سن لو، اگر تم اس روئے زمین پر ایک ایسے واستوک ایشور اور پرمیشور کا، ایک ایسے لارڈ اور گاڈ کا، ایک ایسے خدائے وحدہ لا شریک کا تصور و دھیان نہیں رکھتے ہو جس کے سامنے تمہاری ہر زندگی کے عمل کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، جس کے سامنے تمہاری ہر ادا ایسی محفوظ کی جا رہی ہے کہ تم اس کی پکڑ، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اگر یہ تصور انسانوں کے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھایا گیا، خدا کی قسم دنیا کو کبھی بھی کرپشن اور بگاڑ سے نہیں روکا جا سکتا۔ آج کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا دنیا اس وقت تمام وسائل اور جدید آلات اور جدید ٹیکنالوجی اور تمام نیو انوینشنز اور ڈسکوریز کے باوجود دنیا کس دردناک مرحلے سے گزر رہی ہے، کس کرپشن کے دور سے گزر رہی ہے، کس اتیاچار کے دور سے گزر رہی ہے، یہاں سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک آپ ذرا جائزہ لیں، آپ نیوز سنیں، اخبار کو دیکھیں، چینلز کو دیکھیں، ہر دنیا کا رپورٹر اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے پریشان ہے، جو اس وقت انبار ہے بدتمیزی کا، فحاشی کا، قتل غارت گری کا، چوری کا، ڈاکہ زنی کا، فساد کا، کرپشن کا، بگاڑ کا، پوری سوسائٹی اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر دھرم کا ماننے والا اس وقت اندرونی طور پر بے چینی کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایک بے چینی دنیا کے اعتبار سے ہے، اور اس سے بڑی ایک بے چینی آتما کی ہے، روح کی ہے، ضمیر کی ہے، اندر کی اس آواز کی ہے جو ہر انسان کے قلب و جگر میں اس رب نے، اس ایشور نے پیوست کی ہے۔ کوئی اس سے ہٹ کر اس روئے زمین پر نہیں آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ اے دنیا
میں بسنے والے انسانوں، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے صرف تمہارا جسم نہیں بنایا ہے، اس نے اس جسم کو چلانے والی ایک روح بنائی ہے، ایک آتما بنائی ہے، ایک سول بنایا ہے، ایک اندر کرنٹ اس نے دوڑایا ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی گردش کر رہی ہے۔ اس آتما کی بے چینی کو دور کرنے کا حل، اس کا سلوشن خدا کی قسم اس وقت اس روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو اس سے کہا جائے گا جاؤ اور جاپان کے لوگوں کو خودکشی سے بچا لو، جاؤ اور یورپ کے لوگوں کو خودکشی سے بچا لو، جاؤ اور رشیا کے لوگوں سے خودکشی کو بچا لو، جاؤ اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو اس بل کے پاس کرنے سے روک دو جس نے ابھی 1.5 مہینے پہلے سوئٹزرلینڈ کی عوام کے لیے پارلیمنٹ سے یہ بل اس نے پاس کر دیا ہے کہ یہاں کے ہر شہری کو اس بات کی حکومت اجازت دیتی ہے کہ سوسائیڈ کرنے والی مشین لا کر اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ کون حل پیش کرے گا اس بے چین آتما کا؟ کس کے پاس حل ہے؟ کس کے پاس علاج ہے؟ کس کے پاس دوا ہے؟ ارے اسی ذات کے پاس دوا ہے جس نے اس آتما کو بنایا ہے۔ نہیں سمجھے اس حقیقت کو تو دنیا بھی بے چینی کے ساتھ گزارو گے، اور اس سے برا حشر اس وقت ہوگا جب تمہاری آتما، تمہاری روح، تمہارے اندر کا یہ سول جس وقت اس دنیا سے منتقل ہو کر اپنے ایشور، اپنے خالق اور مالک کے پاس جائے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بگڑے ہوئے لوگوں کو جب آپ نے یہ آواز سنائی، جسے بہت چھوٹے سے جملے میں ہمیں سمجھایا گیا ہے ماؤں کی گوشت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق آتما کی، روح کی، ضمیر کی اس غذا سے ہے۔ اس غذا کے بغیر آتما کو شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا تعلق دنیا کے اس نظام کو سدھارنے سے متعلق ہے جس نظام کے بغیر دنیا میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ شانتی، پریم، محبت، بھائی چارہ، اچھا سسٹم، اچھا نظام، اچھے لوگ، اچھی سوسائٹی کبھی نہیں قائم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہی نظام بتائے گا کہ تمہیں کس انداز میں یہ زندگی گزارنا ہے۔ وہ ایک سوچ ہے جس سے انسان کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ آقا نے یہی سوچ اس وقت کے نہایت بگڑے ہوئے لوگ، اتنے بگڑے ہوئے لوگ، اتنے بگڑے ہوئے لوگ جن کے بارے میں قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہیں کہا گیا تھا قرآن میں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ اس وقت کے لوگوں کے گندے کرتوت کی وجہ سے، ان کے گندے کاموں کی وجہ سے، ان کے گندے عمل کی وجہ سے، ان کے گندے اخلاق و کردار کی وجہ سے بحر و بر، خشک و تر، سب کہیں کرپشن ہی کرپشن، فساد ہی فساد، ظلم ہی ظلم، انارکی ہی انارکی، اتیاچار ہی کوئی روشنی، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ آقا تشریف لائے، بقول حالی کے وہ شعر آپ نے بہت سنا ہوگا، حالی نے اس دور کی تصویر کھینچی ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ۔ یہ اس دور کے لوگ تھے جن میں آقا کو، انتم سندیشتہ کو، پوری دنیا کے سماج سدھار کے ایشوری پروگرام کو لانے والے کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے بارے میں حالی کا بیان ہے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ کہیں اسی شاعر نے کہا ہے، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ لیکن سلام ہو اس محسن انسانیت پر، سلام ہو اس توقیر انسانیت پر، سلام ہو اس مسند انسانی پر، سلام ہو اس اللہ کے فیضان نورانی پر جس کو
دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، جس وقت وہ تشریف لایا اس نے اپنی ساری کوشش اس وقت کے بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنے پر صرف کی. ایسا اس نے قربانی دی، ایسا اپنا خون جگر اس نے لگایا کہ کبھی اس کو پتھر مارے گئے، کبھی اس کا بدن لہو لہان کیا گیا. اس حد تک اس کے بدن سے خون بہا کہ طائف کے میدان میں جس وقت آپ کا خون آپ کی جوتیوں میں آ کر جم گیا، شاید ایسا مجھے لگتا ہے، دل میرا یہ کہتا ہے کہ اس دن کائنات انسانی کا ایسا سیاہ، ایسا سخت، ایسا بدترین دن تھا جس دن زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، ستارے بھی رو رہے تھے، چاند و سورج بھی رو رہے تھے، کھلنے والے پھول بھی مرجھا چکے تھے، اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جس ذات کی وجہ سے چاند کو چاندنی عطا کی گئی، سورج کو روشنی عطا کی گئی، پھولوں کو مہک عطا کی گئی، چڑیوں کو چہک عطا کی گئی، فلک بوس عمارتوں کو بلندیاں عطا کی گئی، پوری کائنات انسانی کو جس ذات کی وجہ سے سجایا گیا، آج اس کے پاکیزہ جسم پر پتھروں کی بارش اور وہ بے ہوش ہو کر گرتا ہے. لیکن قربان جاؤں اس نبی پر جس وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور جن جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے وہ سب پس کر ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں. آقا نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کی پشت میں، انہی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حق کو سمجھیں گے، وحدہ لا شریک لہ کو سمجھیں گے اور اس کی پرستش اور وندنا کریں گے. آپ نے اس کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ دعا پوری آپ کی سیرت کی ایسی عجیب و غریب دعا ہے جس کو پڑھ کر انسان بے اختیار رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور رات کے سناٹے میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کرتا ہوں، میں اس بات کی شکایت کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں شاید انہیں سمجھا نہیں سکا. وہ ذات جس ذات نے اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ ایمان و یقین کا جام پلایا ہو، کیسے بھلا ہو سکتا تھا کہ اس قوم کے قلب و جگر میں وہ آواز نہ پہنچے. وہی بگڑے ہوئے انسان جب اس حق کی آواز کو اپنے دل کے کانوں سے سننا شروع کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے وہ مکے کی بگڑی ہوئی سوسائٹی ایسی تبدیل ہوتی ہے، ایسی چینج ہوتی ہے، ایسی بدلتی ہے کہ اب دنیا ایک دوسرا رخ دیکھ رہی ہے. دنیا نے کبھی دیکھا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہی لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں پر شفقت اور محبت اور ان سے پریم اور ان کو پالنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ قوم جو کبھی دوسرے کے منہ سے نوالوں کو چھین لیا کرتی تھی، آج دنیا دیکھ رہی ہے ان کے بدلنے کے بعد کہ وہی قوم اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں. بھوکا سلانا ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھوکا سلائے. تاریخ نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ ایسا بدلے، ایسی ہمدردی اور محبت پیدا ہوئی اپنے مہمانوں سے، آنے والوں سے کہ میاں اور بیوی دونوں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ باہر کا مہمان ہے، یہ کھانا کھا لے، ہم اپنے بچوں کو بھوکا سلا لیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جائیے، ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ساتھ میں مشکیزہ ہوتا ہے، کہیں ضرورت پڑی تو پانی دے دوں گا. جب وہ پہنچے دیکھا کہ وہ بے ہوشی کی عالم میں ہیں، زخموں سے چور ہیں، قریب ہے کہ ان کی جان نکلنے والی ہو. فوراً پانی کا پیالہ، پانی کا گلاس ان کے قریب کیا. جیسے ہی پانی وہ پینے
پینے والے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ اس آواز کا ان کے کان میں پڑنا تھا کہ فوراً جا کنی کے عالم میں انگلی سے اشارہ کیا کہ مجھے نہیں، ان کی طرف پانی لے جاؤ۔ وہاں پہنچے، جیسے ہی پانی پیش کرنے والے تھے، پیچھے سے ایک اور آواز آئی، پیاس۔ اس شخص نے اشارہ کیا کہ ان کے پاس لے جاؤ۔ تیزی سے ان کے پاس پہنچے، جیسے ہی ان کے پاس پہنچے ان کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ اپنے بھائی کے پاس آئے، دیکھا وہ بھی اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے، لیکن دنیا کے سامنے انہوں نے یہ مثال قائم کر دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پریکٹیکل اور ایسا عملی انقلاب برپا کیا کہ جو اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو اس نے اتنا تبدیل کر دیا، اتنا تبدیل کر دیا کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا انہوں نے گوارا کیا۔ یہ ان کی روشن تاریخ تھی، جس تاریخ کے بعد پوری دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے نہیں اسلام کا دھارا چلا ہے وہاں سے، اور دنیا کے جس خطے میں گیا ہے، اس ملک میں جس وقت اسلام نے قدم رکھا، برادران وطن کو یہ تاریخ بتائی نہیں جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، ان کے ذہن میں بہت سی الٹی سیدھی چیزیں ان دشمنوں کی طرف سے جو ہمیشہ اس ملک کے دشمن رہے ہیں ان کی طرف سے بٹھائی جا رہی ہیں۔ کبھی آپ پنڈت جواہر لال نہرو کا بیان، جس وقت وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم بنائے گئے تھے، ان کا وہ بیان پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے تمام اس ملک کے باشندوں کے سامنے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ اگر مسلمانوں کی آمد اس ملک میں نہ ہوتے تو کبھی بھی اس ملک کے اندر جو بھید بھاؤ، چھوا چھوت کا مرض تھا، کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا احسان ہے۔ ستی کی رسم میں جلائی جانے والی زندہ عورت کی رسم کو ختم کرنے والا کون ہے؟ مقدس شجر و حجر کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بھیٹ چڑھانے کی رسم کو ختم کرنے والا اس ملک میں کون ہے؟ اس طرح کے بے شمار احسانات ہیں۔ جب اتنی پیار بھری تعلیم اس ملک میں آئی ہے، اس کے بعد اس ملک کے حالات تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس ملک کی جو فضا قائم رہی ہے، اورنگزیب عالمگیر تک، اس کو ریکارڈ کر لیجئے، برادران وطن تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی کسی کے بہکاوے میں آئے ہوئے بغیر ہسٹری کا وہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اس کا ادھین کریں، انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی اس ملک میں حکومت تھی، اس وقت تک اس ملک کی فائنینشل کنڈیشن پوری دنیا میں سب سے اوپر تھی۔ یورپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہندوستان کے سامنے، رشیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہندوستان کے سامنے، چائنا آنکھ دکھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ چائنا نے ہمارے ہندو بھائیوں کا جو مندر اس نے قبضہ کیا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی فوج کے ذریعے سے چائنا پر اٹیک کر کے اس مندر کو واپس لیا۔ تم اس حقیقی تاریخ کو فراموش مت کرو، مت آؤ ان دشمنوں کے بہکانے میں جنہوں نے ماضی میں جس وقت یہ ملک آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا، اس وقت بھی وہ انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی وہ اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کے ہندوؤں کو بھی، یہاں کے کرسچنز کو بھی، یہاں کے باشندوں کو بھی وہ تاریخ یاد کرنا پڑے گی، اور مسلمانوں کو اپنے اندر وہ تبدیلی لانا پڑے گی، جس کی وجہ سے ہم کھل کر حق کا پیغام اس ملک کے باشندوں کے سامنے رکھ سکیں۔ ورنہ آپ یہ جلسے کرتے رہیے، ادھر آپ اپنے جلسے کریں گے، ادھر وہ اپنی آگ لگائیں گے، جو غلط فہمیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ اور بڑھتی جائیں گی، اور خدا نہ کرے جب کوئی شعلہ انگارہ بن جائے گا اور آگ لگ جائے گی، اس وقت آگ کا بجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حق کی آواز کو پہنچائیں، برادران وطن کو قریب کریں، انہیں محسوس ہو۔ ہمیشہ دشمنوں نے یہی پالیسی اختیار کی ہے کہ دور رکھا جائے اور دشمنی کی آگ میں جلایا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی حرکت کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بعد میں ہوئے، کتنا ان کو بھرا گیا، اتنا دشمنی بھر دی گئی، اتنی نفرت بٹھا دی گئی کہ نعوذ باللہ وہ ننگی تلوار لے کر دشمنی کی اس آگ میں بھنے ہوئے اور جلے ہوئے نکل پڑے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قتل کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس گندے جذبے سے لیس ہو کر، اس گندے جذبے میں ڈوب کر وہ شخص نکلا اور راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کیا بات ہے عمر، کیوں مزاج آسمان پر ہے؟ انہوں نے صاف کہا کہ بس بہت ہو چکا ہے، میں قصے کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمر، جس چراغ کی روشنی کو تم دھول کرنے چلے ہو، اس چراغ کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے۔ بس غصہ ادھر سے ادھر، سیدھے دوڑتے ہوئے اپنی بہن کے گھر گئے، زور سے دستک دی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن شریف پڑھا رہے تھے، وہ جلدی سے چھپ گئے۔ ان کی بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر نے کہا اصبوت یا عدو اللہ، تو بددین ہو گئی؟ بہن نے کہا بھائی جان، اگر جو چیز ہم نے قبول کی ہے وہ حق اور سچ ہو تو بس اتنا کہنا تھا کہ بہن کے رخسار پر جو زور سے تماچا مارا، ان کے رخسار سے خون بہنے لگا۔ بہن نے بھی کہا کہ بھائی جان، جس حق اور سچ کو ہم نے قبول کیا ہے اب میں اس کو موت تک نہیں چھوڑنے والی ہوں، جو آپ سے ہو سکے وہ کر لیجئے۔ بھائی نے بہن کے شوہر نے چھڑانے کی کوشش کی، ان کو زمین پر گرا کر بہت مارا۔ یہ دشمنی کے وہ جذبات تھے جس میں وہ جل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہن کے رخسار پر بہتا ہوا خون بھی وہ اثر چھوڑ کر جاتا ہے، دیکھا کہ اچھا تم جو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے دکھاؤ کیا ہے وہ۔ بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، وہ اللہ کی پاک کتاب ہے، میں اسے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی ہوں جب تک آپ پاک نہ ہو جائیں۔ فوراً غسل کیا، پاک و صاف ہوئے، اور آج پہلی مرتبہ عمر کے کان میں حق کی آواز کے چند لائن، ایک ورق ان کے کانوں سے وہ آواز ٹکرانے جا رہا ہے، اور جس وقت وہ ورقہ، وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اس میں سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ چند آیتیں پڑھی اور پڑھنے کے فوراً بعد حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ آقا کہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ گویا ان کا ضمیر بول اٹھا، ان کی روح اندر سے بول اٹھی کہ اے عمر، تو کس ذات سے دشمنی کرنے چلا تھا جو ذات تیرے دل کی اس آواز کو سننے کے لیے، تیری آتما کی اس آواز کو سننے کے لیے کلام حق لے کر آیا ہے، تو اس سے دشمنی کرنے چلا تھا۔ چل اس سے معافی مانگ، اس کے در پر جا کر حق کی شہادت دے دے۔ وہ فوراً چلتے ہیں، آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں اور شہادت دیتے
کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساری وہ دشمنی کی وہ آگ فوراً کل عدم ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم، جس طرح اس دور میں حضرت عمر جیسے بہت سے لوگ اس وقت کی نفرت کی لگائی ہوئی آگ میں جھلس اور جل رہے تھے، آج بھی اس ملک ہندوستان میں دشمنوں کی طرف سے لگائی ہوئی آگ میں بہت سارے ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی غلط فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے، صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر کبھی اسلام سے، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اگر ہم نے حق کی آواز ان تک پہنچا دی تو انشاءاللہ کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دشمنی کی آگ بجھ جائے گی، نفرت کے شعلے بجھ جائیں گے، ان کے دل میں ایک سچا جذبہ، اچھا جذبہ، محبت کا جذبہ، پریم کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے شروع میں یہ پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آئندہ ہم اس کا لحاظ کریں۔ اب صرف 3 باتیں جو اس وقت مجھے آپ سے کہنا ہے، اور آپ بھی یہ طے کر کے جائیے کہ ہم سب کو آج ہی سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں۔ بہت آسان کام ہے، چھوٹے کام ہیں، لیکن ہماری نسل کے لیے، ہماری نسل کے لیے یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات، جلسے سیرت النبی کا پیغام دیتے ہوئے میرے عزیز بھائیوں، ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر، اپنی گھر کی مسورات کے اندر عشق نبی، عشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، سچی محبت، سچا ولولہ، سچا جذبہ، ان پر اپنی جان، اپنا دل، اپنی روح، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا اندرونی ولولہ اور جذبہ پیدا کرنے کی آخری کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کو 2 عملی کام کرنا ہے۔ میں صرف ہوائی فائرنگ کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں، 2 پریکٹیکل کام، عملی کام جو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو خدا کی قسم کل قیامت کے میدان کے اندر اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم چاہے جتنے بڑے نمازی ہوں، حاجی ہوں، تہجد گزار ہوں، نیک ہوں، لیکن اگر ہم نے یہ 2 کام نہیں کیے تو پھر اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پہلا کام یہ ہے اس عشق رسول کے حقیقی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے بچے میں بچپن ہی سے اللہ کے رسول سے ایسی سچی محبت ہو کہ ہمارا بیٹا قلب و جگر سے یہ سمجھے کہ میرے لیے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کے لائق، احترام کے لائق، عزت کے لائق، دل و جان کو قربان کرنے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے ہر ماں کی، ہر باپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ سیرت کی کوئی کتاب جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں، اپنے علماء سے پوچھئے، اپنے ائمہ سے پوچھئے، ان حضرات سے پوچھئے جو آپ کے علاقے میں آپ کے لیے بے چین رہتے ہیں، آپ کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کے بچوں اور نسلوں کو سنبھالنے کے لیے اپنی آخری حد تک قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے آپ مشورہ کریں، بہت سی اچھی اچھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو خریدیں، چند پیسے خرچ کریں اور لا کر پابندی کے ساتھ روزانہ
کم سے کم آدھا گھنٹہ ایسے وقت میں جب آپ کے گھر کی مسئولات پر کام کاج کا بوجھ نہ ہو، اس وقت وہ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بچیاں بھی بیٹھے، اور اس میں اچھے انداز میں، سادہ انداز میں، بہت سہل زبان میں، اس طریقے سے کہ بچے سمجھ رہے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے سچے واقعات، آپ کی پوری بائیوگرافی شروع سے لے کر اخیر تک، اس سے ملنے والا سبق، اس سے ملنے والا درس، ہمیں آپ کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے، صحابہ کے واقعات، صحابہ کے بچوں کے واقعات، ان کی عورتوں کے واقعات، اس انداز میں پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھیں کہ بچے کے قلب و جگر پر وہ جام عشق رسول اور وہ نور عشق رسول ایسا اترتا جائے کہ ہمارے بچے کا قلب و جگر آقا کی محبت سے ایسا روشن ہو جائے کہ دنیا کی کوئی تاریکی اور ظلمت، دنیا کا کوئی فتنہ ہمارے بچوں کے قلب و جگر اور ان کے عقیدے پر اٹیک نہ کر سکے۔ ایک کام یہ کرنے کا ہے، کریں گے انشاءاللہ، سب لوگ کریں گے، کون کون لوگ کریں گے؟ انشاءاللہ سب لوگ کریں گے، امید ہے نا۔ ہم سے آپ یہ وعدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ وعدہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ کس سے کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ہم تو ابھی جلسے میں نا، آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ذات وہ ہے جس کی نگاہوں سے ہم کبھی نہیں چھپ سکتے ہیں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر۔ اے انسانوں، تمہارا حقیقی رب وہ ہے جس کی نگاہوں سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں ذرے کے برابر اور اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں، اس سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر آسانی کے لیے میں کچھ کتابیں بتا دیتا ہوں، آپ کو نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کر سکتے ہیں، بہت آسان کتابیں۔ نمبر 1، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی بہن تھی، بہت ہی تقوی والی، بڑی متقی، بہت نیک، انہوں نے بچوں کے حساب سے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہمارے حضور، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب یہ۔ دوسری کتاب جو بچوں کے لیے لکھی گئی، بچیوں کے لیے لکھی گئی، رحمت عالم۔ تیسری کتاب جو عشق نبی میں ڈوب کر لکھی گئی، اور اس کو آپ پڑھیں گے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ پڑھیں گے تو ایک بار نہیں کئی بار آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگیں گے حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اس کتاب کا نام ہے در یتیم، در یتیم ماہر القادری کی۔ یہ 3 کتابیں کافی ہیں، انشاءاللہ یہ 3 کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد جو یہاں کے ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، آپ ان سے ضرور رابطہ کریں کہ ہم نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، آگے ہمیں کیا پڑھنا۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام جو سب کے لیے ضروری ہے میرے عزیز بھائیوں، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی نسل کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور اپنی آنے والی بچوں اور بچیوں کی آنے والی اس قطار کے لیے جس قطار کو اس وقت جس رخ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صرف بارہ بنکی ضلع کے، یہ میں پورے یو پی کی یا پورے انڈیا کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف بارہ بنکی اور فتح پور اس کے اطراف کی تقریباً 729 ہماری بچیاں، اللہ معاف فرمائے، کفر اور شرک جہنم کی آگ کی طرف چلی گئی۔ ہمیں ہوش ہے؟ ہم نے کبھی جائزہ لیا؟ کبھی سنجیدگی سے ہم نے جلسوں کے اندر کوئی فیصلہ لیا؟ نہیں لیا۔ اسی لیے میں نے شروع میں تلخ بات کی ہے کہ ہم اپنے جلسوں کی شکل کو تبدیل کریں۔ خدا کی قسم یہ جو انداز ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے سے پلان طے ہو کہ ہم یہ روڈ میپ
یہ عملی خاکہ، یہ پریکٹیکل ماڈل آنے والے لوگوں کو پیش کریں گے اور آئندہ جلسے میں باقاعدہ اس کا نظم کیا جائے کہ اس کی کارگزاری ہو کہ آپ نے کیا کیا، کس حد تک آپ کی گرفت اپنے گاؤں میں اپنے علاقوں میں مضبوط ہوئی ہے، کتنے بچے اور بچیاں سیف ہوئے ہیں۔ ہم یہاں جلسوں کے اندر بہت جوش کے ساتھ تقریر کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ذرا گاؤں کے اندر جا کر دیکھیے، جن گاؤں میں چند مسلمان ہیں باقی دوسرے لوگ ہیں، وہ شاید دل کے اندر سے چیخ چیخ کر یہ آوازیں لگا رہے ہیں ہم سے اور آپ سے جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ مسلمانوں آ جاؤ جلدی سے، ورنہ ہم جہنم کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم نے دیر کی تو ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ کی طرف کود جائیں گے۔ ہزاروں ان گاؤں میں رہنے والے چیخ چیخ کر یہ آوازیں دے رہے ہیں، لیکن شاید ہم زمینی سطح پر اتر کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جلسوں میں بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ذرا گاؤں کی جا کر حالت زار کو دیکھیے، کیا بدترین حالات ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ایک کام یہ بتایا ہے جو سب کو کرنا ہے، انشاءاللہ سب کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ کریں گے۔ دوسری چیز میرے عزیز بھائیوں جو ہم سب کو کرنا ہے، جن جن کے بچے مدرسوں میں ہیں، مکتب میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، لیکن جن کے بچے مکتب میں، مدرسے میں دینی تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس کا ایک ایسا جال بچھائیے کہ کتوری کے اس گاؤں سے لے کر اطراف کی تمام بستیوں میں ہمارے ایسے مکاتب قائم ہوں اور ان مکاتب میں 100% ہمارے بچے اور بچیاں 1 گھنٹے کے لیے اسلامی کلاس ضرور اٹینڈ کریں، ضرور اس کے اندر ایڈمیشن لیں، ضرور پڑھنے جائیں، اور اس کے لیے یہ پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے، صرف یہ مدرسے کے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کا کام پڑھانا ہے، ان کا کام استاد دینا ہے، ان کا کام معلمین کو تیار کرنا ہے، لیکن آپ کا کام زمینی سطح پر اتر کر گھر گھر در در جا کر بچوں کو اکٹھا کر کے اس انداز میں کہ کوئی گھر باقی نہ بچے جہاں کے بچے اور بچیاں مکتب میں آ کر دینی تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم نے یہ 2 کام کر لیے تو خدا کی قسم مستقبل میں آنے والے فتنے، مستقبل کی تیار کی ہوئی دشمنوں کی سازشیں اور ان کی پلاننگ ہمارے بچوں کے ایمان و یقین کو ٹس سے مس نہیں کر سکیں گے۔ ہم مار کھاتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے۔ ہمیں کوئی حکومت کیا مارے گی، ہمیں کوئی حکومت کیا نقصان پہنچائے گی، ان کا دوست تو بہت بعد میں ہے۔ پہلا دوست تو ہمارا ہے کہ ہم شریعت کے جس حصے پر عمل کر سکتے ہیں، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو کون روکتا ہے کہ جب اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے، کون آپ کو روکتا ہے کہ آپ سیدھے مسجد کی طرف رخ کریں؟ کون آپ کو روکتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم دیں؟ کون آپ کو روکتا ہے کہ آپ شادیوں میں فضول خرچی پر مجبور کیے جاتے ہو؟ کون روکتا ہے؟ آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، لیکن ہم جس گندے رخ پر جا چکے ہیں اس سے پلٹ کر آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مستقبل میں جب حالات کا ٹکراؤ ہوگا، حالات سے مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمارے بچے یہ رول ادا کریں گے جو رول آج سرزمین فلسطین پر وہ معصوم و چھوٹے چھوٹے بچے ادا کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر باطل کے ایوانوں میں اس وقت لرزہ ہے۔ ہمارے نزدیک دنیا یاد رکھے اور ہم اس سے پہلے یاد رکھیں، ہمارے نزدیک خدا کی قسم اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، موت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں صرف اس لیے جیتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لے جائیں، اپنے رب کو منا لے جائیں۔ اگر ہماری موت ہمارے رب کے نام پر آتی ہے، دنیا اسے موت کہتی ہو، قرآن
اسے شہادت کہتا ہے، اور شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ موت ہی کے وقت سے مژدہ سنا دیتی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اے دنیا میں بسنے والے وہ انسانوں، اگر تمہیں اس کلام رب کی حقیقت پر یقین نہ ہو تو آج جا کر سرزمین شام کے اس نوجوان کی موت کا منظر دیکھ لو جس کی موت کا وقت قریب ہے، چہرہ مسکراتا ہوا، گلاب کی طرح کھلا ہوا، اور اپنی زبان سے وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واللہ انی لارا ما لا ترون جنتا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں دل کے اندر سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اے لوگوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت جو میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جنتاً عرضها السماوات والارض، میں اپنی نگاہوں سے ایسی جنت دیکھ رہا ہوں جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ ایک بچی کو ملبے سے 4 دن کے بعد نکالا گیا۔ واہ واہ، کیسے مبارک، کیسے نیک، کیسے محبوب اللہ کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اس سرزمین کا انتخاب فرمایا ہے، مستقبل میں اس امت کے غلبے کا فیصلہ اسی سرزمین سے ہوگا اور دنیا کے کسی خطے سے نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں اس سرزمین کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ، جس وقت دنیا میں فتنے ابل رہے ہوں گے اس وقت حقیقی ایمان سرزمین شام میں ہوگا۔ اے لوگوں، کیا تمہیں اس سے بھی بڑی کوئی شہادت چاہیے؟ ایک بچی 4 دن کے بعد ملبے سے نکلتی ہے، زخموں سے زار و نزار، پورا چہرہ خون سے لالا زار، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ بچی کہتی ہے یا ربی کم یومن ما صلی، اے میرے رب نہ جانے کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ایک 8 سال کا بچہ 3-4 دن کے بعد ملبے سے نکلتا ہے اور ہاسپٹل میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، سلام ہو اس بچے کی اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر، رحمتیں ہو اس معصوم بچے پر۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ من سویداء قلبی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سلام ہو اس بچے پر، بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر جو اس سرزمین پر رہ کر جہاں ہر وقت حالات کا خطرہ رہتا ہے، جہاں جس وقت لقمہ رکھا جاتا ہے یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ نیچے اترے گا یا نہیں، پانی کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن سلام ہو ان ماؤں پر، بے شمار رحمتیں ہو ان ماؤں پر، سلام ہو ان جیالوں پر، سلام ہو حق کے علمبرداروں پر جنہوں نے دنیا کے سامنے یہ دکھا دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے دکھایا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز، حق ہے کیا چیز، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھی، ایک اینکر ہاسپٹل میں ایک معصوم اور زخموں سے چور بچی کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اینکر پوچھتا ہے انتی تخافین، کہ آپ کو ان حالات میں ڈر لگ رہا ہے؟ اللہ، کیسی بچی تھی۔ اس بچی نے کہا لا تخاف من هذا، لا نخاف من هذا، لأن هذا امتحان من الله، لأن هذا امتحان من الله، والله يعلم والله يرى أننا مسلمين وهو يرى أن لا نتحمل ولا لا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں،
کیسی معصومانہ اور کیسی حقیقت کا اظہار ہے. وہ بچی کہتی ہے بخدا ہمیں ان حالات سے ذرہ برابر ڈر نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ میرے رب کا امتحان ہے. وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے ڈالے ہوئے حالات پر کیا کہتی ہوں, برداشت کرتی ہوں, صبر کرتی ہوں یا کچھ اور کہتی ہوں. میرے عزیز بھائیوں, اپنے بچوں اور بچیوں کو اس وقت تیار کرنے کی ضرورت ہے, اور تیار کرنے کے لیے انہیں کسی ہتھیار دینے کی ٹریننگ نہیں ہے, انہیں کسی فوج میں بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں پہلے اندر سے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دل میں, ان کے قلب و جگر میں عشق رسول کی وہ چنگاری, عشق رسول کی وہ روشنی اتار دو کہ دنیا اگر کہیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے کہ ہمارے بچوں کی کنپٹی کے اوپر بندوق رکھی جائے اور کوئی دشمن خدا وقت کا ظالم اور جابر ہمارے بچے سے یہ کہے کہ اگر تجھے ایمان چاہیے تو پھر تیری زندگی ختم کی جاتی ہے, اور اگر تجھے زندگی چاہیے تو ایمان کو چھوڑنا پڑے گا. ہمارا بچہ خوشی کے ساتھ, اندر کے جذبے کے ساتھ, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دبانگے دہن یہ کہہ دے کہ اے دشمن خدا, ایک نہیں 100 بندوقیں بھی ہماری کنپٹی پر رکھ دے, لیکن ہم اس رب کائنات کے نام پر سودا کرنے والے نہیں ہیں. جو حقیقت ہم پا چکے ہیں, جس حقیقت سے ہمارا دل سرشار ہو چکا ہے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. جب آپ محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کا دل, ان کا دماغ اندر سے تیار ہوگا. تیسری چیز جو مجھے سب سے کہنا ہے, جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے. تیسری اور آخری چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کر کیے جانے والے ان جلسوں میں آ کر اگر آپ اپنے نبی کی آخری وصیت بھی اپنے قلب و جگر پر لے کر نہ گئے تو حدیث کے مطابق ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. آقا نے جاتے جاتے جو سب سے آخری وصیت کی حضرت علی کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم, کہ آقا کی سب سے آخری وصیت جو آپ نے امت کے حوالے کی تھی, آپ نے فرمایا تھا میری امت نماز نماز نماز. اس وجہ سے جو مجمع یہاں بیٹھا ہے, جو ہماری مائیں اور بہنیں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سب نماز کے پابند ہوں گے. اگر کسی سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو, نماز چھوٹی ہوئی, تو آج ہی جا کر جب واپس ہو اللہ سے معافی مانگے, عشاء کی نماز پڑھ کے سچی توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں. لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اتنی محنت کرنا ہے اپنے پورے گاؤں میں, اطراف میں, محلوں میں, کہ 100% ہمارے مرد مسجدوں کے اندر اور ہماری خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے والی ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو اسی وقت اللہ کا وبال, اللہ کا عذاب زمین پر اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ آخری وصیت ہے, اپنے قلب و جگر پر اسے لے کر جائیے اور آج ہی سے اس کا اہتمام شروع کر دیجئے. یہ 3 باتیں ہیں جو جلسے سیرت النبی کے ذریعے سے آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تینوں نصیحتوں کو آپ اپنے انشاءاللہ اپنے دل و دماغ میں, اپنے ضمیر میں, اپنے دل کے نہا خانوں میں ریکارڈ کر کے نوٹ کر کے لے جائیں گے. آج ہی سے عمل شروع کریں گے تاکہ ان جلسوں کا صحیح فائدہ ہو, ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے, سوسائٹی ہماری بدلے, ہمارے نوجوان اس غفلت سے نکلے جنہیں دیکھ کر صرف دل ملاتا ہے, راتوں میں جاگنا, راتوں میں ادھر ادھر ٹہلنا اور دن کے اندر صبح کے وقت دیر تک سونا. انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم کس بدترین دور سے گزر رہے ہیں. چوپانوں پہ کھڑے ہیں, چائے کے اڈوں پہ کھڑے ہیں,
کہیں کبھی کبھی تو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شراب کے اڈوں پر، جوا کے اڈوں پر نعوذ باللہ ہمارا نوجوان کھڑا ہوا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، جس کی ایک ایک لمحے کی اتنی قدر و قیمت ہے پوری دنیا آپ کے ایک سیکنڈ کی قیمت نہیں چکا سکتی ہے۔ یہ تصور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک سیکنڈ میں ایک بار سبحان اللہ اگر کہہ لیتے ہیں، پوری دنیا مل کر ہمارے سیکنڈ کی قیمت نہیں چکا سکتی ہے۔ آپ اتنے اہم، آپ کا وقت اتنا اہم، اور ہم اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہماری شریعت، ہمارا قانون اور جلسے سیرت النبی، یہاں سے دیے جانے والا پیغام ہرگز آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تینوں باتیں جو عملی ہیں، پریکٹیکل ہیں، آپ لے کر جائیں گے اور آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔